فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سے 27 پارے کی سورہ قمر کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا گزشتہ نشست میں، جس میں ابتدا میں شق قمر کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ہٹ دھرمی کے روش پر اتر آئیں، تکبر میں، تعصب میں مبتلا ہو جائیں، حسد جیسے مرض میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر وہ جانتے بوجھتے حق اور حق کی نشانیوں کو جھٹلانے کی روش پر آ جاتے ہیں. دو ہی آیات کا گزشتہ نشست میں مطالعہ ہو سکا تھا جس میں یہ گفتگو ہمارے سامنے کسی درجے میں آئی تھی. آج ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 3 سے اپنے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو ماضی کی اقوام میں گزر چکے، ان کا تذکرہ ہے، ان کی ہر دھرمی کا بیان، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگ جانا اور جانتے بوجھتے حق کو رد کر دینا، واضح نشانیاں سامنے ہوں ان کو فراموش کر دینا، پیغمبروں کی دعوت پر توجہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کو جانتے بوجھتے رد کر دینا، یہ روش ہے جو ماضی کے نافرمانوں کی اس مقام پر بیان کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آگے چل کر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب اللہ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے، اور بڑا سخت وہ دن ہوگا قیامت کا دن، اور بعض وہ لوگ کہ جو مجرمین تھے، گنہگار تھے، نافرمانیوں میں مبتلا تھے، ان کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے کی ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، خوف کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا. البتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ کفار کا اور ماضی کے نافرمانوں کا ذکر آتا ہے تو ہم گزر نہ جائیں، اس لیے کہ قیامت کا معاملہ ہم سے بھی متعلق ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا معاملہ ہم سے بھی متعلق ہے. آج اللہ کو مان لینے کے بعد اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے، اس پر ایمان ہمارے دلوں میں بڑھتا جائے، یہ ہم ماننے والوں کی بھی ایک مستقل ضرورت ہے. آج یہاں رہتے ہوئے کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے والے ہو جائیں، کل کا صرف علم نہ رکھیں بلکہ کل کا یقین رکھیں، اور اس یقین کے نتیجے میں پھر کل کی تیاری بھی ہوتی ہوئی نظر آئے. یہ ہمارا عملی مسئلہ ہے. تو ماضی کی اقوام کا یہ بیان جو کفار کے حوالے سے ہے، جو مشرکین کے حوالے سے ہے، جو اہل باطل کے حوالے سے ہے، ان کا ذکر قرآن ضرور کرتا ہے، ہر دور کے ظالموں کے لیے، جابروں کے لیے، اہل باطل کے لیے، منکرین کے لیے. لیکن ہم وہ جو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. سورہ قمر کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَّبُوا، اور ان لوگوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. 3 باتیں ان لوگوں نے جھٹلایا. نمبر 2، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور نمبر 3 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ان باتوں کو خصوصی اعتبار سے بھی سمجھا جائے گا اور عمومی اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. تکذیب کی روش کیا ہے؟ جانتے بوجھتے جھٹلانے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک کفر کا لفظ آتا ہے اور ایک تکذیب کا لفظ آتا ہے. دونوں میں ربط یہ ہے کہ کفر کا تعلق باطن کی کیفیت سے ہے، یعنی کفار جو ہے وہ کسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو زمین کو پہلے کھودتا ہے، بیج ڈال کر اس کو چھپا دیتا ہے، برابر کر دیتا ہے.
تو کفر کے روش میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین کا تعارف بنیادی طور پر موجود ہے، اور آخرت کی ضرورت کا احساس انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ چنانچہ جا بجا قرآن حکیم ان دو پہلوؤں کے حوالے سے خالق کائنات اس کو ماننا اور آخرت کی فکر رکھنا، اس کے لیے جا بجا قرآن حکیم عقلی دلائل کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ اور ایک انسان اگر سلیم الفطرت ہوگا، اس کی فطرت مسخ شدہ نہ ہو، پرورٹڈ نہ ہو، تو وہ جب غور و فکر کرے گا تو یہ تسلیم ضرور کرے گا کوئی ہے جس نے نظام کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے۔ اور کوئی وقت آنا چاہیے کیونکہ ہمارے باطن میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے تو اندر سے پکار آتی کہ اس نے غلط کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم جب کر رہے ہوتے احساس نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا۔ جب ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے تو اندر سے آواز آتی غلط ہوا ہے۔ یہ فطرت میں نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے۔ بہرحال تو اندر ایک حقیقت موجود ہے اور ایک اس کی طرح متوجہ کرنے کے لیے باہر سے کتاب کی تعلیم آتی ہے، پیغمبر کی دعوت آتی ہے۔ تو پیغمبر جو کچھ پیش کرے، تمام انبیاء رسول کی بنیادی دعوت ایک ہی رہی، اور اندر ایک حقیقت موجود ہے، اسی پر پیغمبر متوجہ کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں آیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آیت کی جمع آیات، نشانی۔ نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ نشانی ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ کچھ بات ہمارے علم میں یا کوئی بات ہمارے علم میں تھی، شاید ہم بھول جاتے ہیں، تو وہ نشانی دیکھ کر اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، تمہارے اندر اللہ کا تعارف موجود ہے، تم بھول جاتے ہو، غور کرو اس کائنات میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے اس نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ہمارے اندر اللہ کا تعارف بنیادی طور پر موجود، ہم ماننے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں وہ آیت کریمہ بھی آتی ہے جب سارے انسانوں کو اللہ نے کھڑا کیا، اور حدیث میں ترجمانی ہے کہ تمام انسانوں کی روحوں کو کھڑا کیا گیا، اور الست بربکم، اللہ نے اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار کرایا، ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا۔ تو اللہ کا یہ بنیادی تعارف خالق کائنات کا اور آخرت کی ضرورت کا احساس ہمارے اندر موجود ہے۔ البتہ بندے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ نے کتابوں کو بھیجا ہے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے اس کائنات میں نشانیاں رکھی، ہمارے وجود میں نشانیاں رکھی، اس آیات قرآنی ان کو نشانیاں کہا گیا ہے، یہ سب کچھ یاد دہانی کے لیے بھی ہے۔ تو جب پیغمبر کی دعوت آتی ہے اور کتاب کی دعوت آتی ہے، یہ خارج سے دعوت کا آنا، جب ایک شخص تکبر کرتے ہوئے، پچھلی مرتبہ ذکر آ چکا، تعصب کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، تکبر کے لیے ابو جہل کو ذہن میں رکھیں، جانتے بوجھتے رد کرنا، حسد کے لیے یہود کو ذہن میں رکھے، جانتے بوجھتے رد کرنا، اس بات کا حسد کے بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی؟ تو بہرحال یہ تکبر ہے، تعصب ہے، حسد ہے، اس وجہ سے کبھی انسان رد کرتا ہے۔ یہ باہر سے جو پیغمبر کی دعوت آتی ہے، کتاب کی دعوت آتی ہے، اس کو رد کرنا یہ تکذیب ہے، یہ خارج کی دعوت ہے، اور اندر ایک تعارف موجود ہے، باہر سے وہی دعوت سامنے آ رہی، جیسے اسی سورہ آل عمران کی جو بھی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس مراد کیا ہے؟ اس بات سے تو پاک ہے کہ بغیر کسی مقصد کسی شے کو پیدا کرے، تیری شان نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک آیت چھوڑ کر آگے ذکر آتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کو سنا، وہ پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اندر وہ تعارف موجود تھا، نشانیاں دیکھ کر یاد دہانی بھی ہوتی ہے، خارج سے پیغمبر کی دعوت جو آتی ہے وہ انہی باتوں کی یاد دہانی کرا رہی، فآمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ کا شکر ہم صاحب ایمان ہیں،
اللہ یہ ایمان کی بڑھوتری مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک میں، اس قرآن حکیم میں غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، خود ہمارے وجود میں موجود نشانیاں، قرآن ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن اپنے اوپر اپنی ان آیات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک عظیم اکثریت آج ہماری اس سے دور ہے۔ بہرحال تو یہ آیات ہیں جو خارج کی بات بھی کر رہی ہیں، باطن کی بات بھی کر رہی ہیں۔ اسی کو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ایمان عقلی ہے اور ایک ایمان سمعی ہے۔ ایمان عقلی سے مراد یہ غور و فکر، اس کے نتیجے میں پہنچو گے، ایک ہے جو بنانے والا ہے اس کو، ہاں میں اور آپ اس کو اللہ کے نام سے جانتے۔ تفسیر پیغمبر کی دعوت بتاتی، تفصیل وحی کی تعلیم بتائے گی، وہ کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں سے راضی ہوگا، یہ تفصیل ہے، مگر وہ ہے، یہ میری عقل بھی بتاتی ہے، یہ میری فطرت کی پکار ہے۔ اس کو کہا گیا ایمان عقلی۔ اس کائنات میں غور و فکر کیا، اپنے وجود پر غور و فکر کیا۔ اور اب ایک پیغمبر کی دعوت آ رہی، اس کو کہتے ہیں ایمان سمعی، سن کر حاصل ہونے والا ایمان۔ یہ دونوں جمع ہو تو یہ سچا، پکا، شعوری، حقیقی ایمان ہے۔ یہ سچا، پکا، شعوری، حقیقی ایمان ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں ذکر تھا وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ یہ تکذیب کیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت آ رہی، کتاب کی دعوت آ رہی، وحی کی تعلیم آ رہی، اس کو رد کرنا یہ تکذیب ہے۔ اور کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے چھپانے کے لیے۔ اندر فطرت کی پکار موجود ہے اور بندہ اس کو دبا رہا ہے، یہ کفریہ روش ہے۔ یہ چھپانا اس کا لغوی مفہوم ہے۔ تو اندر کی پکار کو دبانا، چھپانا یہ کفر، اور باہر سے جو پکار آ رہی، باہر سے جو دعوت آ رہی ہے، اس کو تکذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا علمی اعتبار سے کفر اور تکذیب کا فرق ہوا۔ تو یہ ان کفار کا ذکر ہے، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کئی مرتبہ لوگ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے پیغمبر کی بات قبول نہیں کرتے۔ یہ تو ہے کافروں کا مسئلہ۔ اب بھائی ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے بعض لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، جب میں پوچھتے ہیں بھائی جمعے میں شروع میں کیوں نہیں آتے، بھاگتے ہوئے آخری 2 رکعت پڑھنے کو کیوں آتے ہو؟ بھائی وہ قرآن بیان ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر وہ سن لیں گے تو سمجھ آ جائے گی، تو پھر سمجھ آئے گی تو عمل کرنے کا تقاضا آئے گا۔ اچھا پھر عمل کرنے کا تقاضا ہے تو عمل کرنا پڑے گا، تو بھائی پھر اب عمل کرنا پڑے گا تو کچھ چھوڑنا پڑے گا، اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ جمعے میں خطاب میں نہ آنا، جمعے کی مجلس میں نہ آنا، کسی دینی مجلس میں نہ جانا، دین سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ کر کے اگر ہم اپنے آپ کو اگنورنٹ بنا رہے ہیں، اگنورنس میں لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں انگریزی اتنی سب کو آتی ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ اگر آج 16 سال کا بچہ موٹر سائیکل لے کر باہر آ جائے، جس کے بعد شناختی کارڈ بھی نہیں اور لائسنس بھی نہیں ہوگا، گاڑی اگر اما ابا نے حوالے کر دی، کر دیتے نا لوگ، خیال کیا کریں بھائی، خیال کیا کریں، اور آگے سے اس کا چلان کرو، اس کے ابا کو فون کیا جائے اور وہ کہے ابا کہ یہ تو چھوٹا ہے، تو گاڑی کیوں دی تھی بھائی؟ آئے کیوں تھے سڑک پر لے کر؟ اسی طرح جان لیجئے کہ اللہ کل کہے گا تم نے تو اسلام کا دعویٰ کیا تھا، جب دعویٰ کیا تھا تو معلوم کرتے نا اسلام کیا ہے، دعویٰ کیا تھا تو معلوم کرتے کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ موٹر سائیکل لے کے سڑک پر آئے ہو، گاڑی لے کے سڑک پر آئے تو بھائی لائسنس بھی ہونا چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ بھی ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، ورنہ آئے کیوں تھے سڑک پر؟ تو اگر اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور شکر ہے ماں کی گود میں مل گیا الحمدللہ، لیکن دعوے دار تو ہے نا ہم، تم کون ہے؟ مسلمان ہیں، تو اللہ پوچھے گا مسلمان ہونے کے تقاضے معلوم تو کرتے بھائی۔ تو یہ تصور یہ خام خیالی ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں تھا، میں تو محفل میں آیا نہیں تھا، یہ اچھے بھلے لوگوں کے الفاظ ہیں۔ بھائی دین صحیح، بالکل صحیح ہے، تو سمجھتے کیوں نہیں ہو، سیکھتے کیوں نہیں؟ یار وہ عمل کرنا پڑے گا بھائی، عمل کرنا پڑے گا، تو یہ لذتیں چھوڑنا پڑیں گے اور بندہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک حدیث مبارک تو تقریباً مفہوم کے اعتبار سے یاد ہوگی، جنت کو کس سے گھیرا گیا ہے؟ مشقتوں سے۔ چند ہزار کی تنخواہ پسینہ بہائے بغیر ملتی نہیں ہے، جنت ہمیں آن لائن آرڈر پہ ملے گی کیا؟ نہیں بھائی، مشقتوں سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے گھیرا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیرا ہے۔ تو لذتوں میں پڑا رہن، ایک جائز لذت ہوتی ہے، اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ لذتیں وہ کہ جن میں پڑھ کر اللہ کو بھلایا جا رہا ہو، لذتیں وہ کہ جن میں مبتلا ہو کر شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی، وہ غلط ہے۔ تو ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انا کو فنا کرنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ انا کو فنا کرنا۔
وہ جو سورہ نازعات کے آخر میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمیں سبق پڑھائے جاتے ہیں اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی چوائس، میرا فلاں، میری مرضی، یہ چل رہا ہے نا آج کل۔ ایک مرضی جائز معاملات میں، یہاں سے گھر جائیں گے بھئی آج یہ پکا لو، کل یہ پکایا تھا، آج یہ پکا لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حلال پکایا جا رہا ہے کوئی مثلاً، کیا حرام پکایا جا سکتا ہے؟ نہیں پکایا جا سکتا۔ حرام کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا۔ حرام پیا جا سکتا ہے؟ نہیں پیا جا سکتا۔ تو وہ خواہش کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، وہ خواہش سے جس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی مخالفت ہوتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات ٹوٹتے، یہی خواہش تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اتنا کہ قرآن کہتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 43 میں 43 میں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی خواہشات کی پیروی سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا پیارا سا سوال تھا کہ بھئی جنت کے داخلے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہا ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ ایک قدم نفس پر رکھو اپنے، دوسرا جنت میں ہوگا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسی پیروی خواہشات کی کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہو، جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یہ پیروی خواہشات کی یقیناً قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہی بہت بڑا مسئلہ ماضی کے اقوام کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جھٹلانے والوں کا، نشانیوں سے اعراض کرنے والوں کا، پیغمبروں کو اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنے والوں کا کہ یہ تو جادو ہے چلا آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ ان اہل باطل کی روش کیا تھی؟ جھٹلانے کی، اور واتبعوا اهواءهم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وکل امر مستقر، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگر اس کو خصوصی اعتبار سے سمجھے تو پیغمبروں سے لوگ مطالبہ کرتے تھے، ڈراتے رہے تو عذاب کب آئے گا بتاؤ؟ پچھلے پیغمبروں سے بھی، اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل باطل مطالبہ کرتے، عذاب سے ڈراتے بتاؤ کب آئے گا؟ قیامت سے ڈراتے بتاؤ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو یہ عطا فرمایا کہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ تو خصوصی اعتبار سے کہ پیغمبروں کے رد کرنے والے کفار اہل باطل وہ مذاق میں پوچھتے، مذاقن یعنی مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے تھے، بھائی عذاب نہیں آ کے دے رہا، تم کہہ رہو بادل کا ٹکڑا گرا کے دکھا دو، پتھر برسا کر دکھا دو، زلزلہ طاری کر کے دکھا دو۔ یہ ایک ٹون ہوتی تھی اہل باطل کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سادہ جواب کیا ہے؟ ہر کام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ تو خاص بات ہو گئی۔ اب اس کو عموم کے اعتبار سے نہیں، بڑا پیارا جملہ ہے اور بڑا قیمتی جملہ ہے۔ میرے اور آپ کے بہت سے انفرادی معاملات میں بھی، اور میرے اور آپ کے اجتماعی معاملات میں، حتیٰ کہ امت کی سطح کے معاملات میں بھی یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی اگر صاحب فراش ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بہرحال ہم دوا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اللہ چاہے گا تو صحت عطا ہوگی اور اپنے وقت پر عطا ہوگی۔ اور جو سانسیں اللہ نے متعین و مقرر فرما دی، نہ اس سے ایک زیادہ لے گا نہ اس سے ایک کم لے گا۔ بس بندہ اپنی محنت کرے۔ اسی طریقے پر معاش کے معاملات ہوتے ہیں، حلال طریقے پر بندہ کوشش کرے، جائز وسائل کو اختیار کرے اور معاملہ اپنے رب کے حوالے کرے۔ جو لقمے اس نے متعین کر دیے، ساری دنیا الٹا لٹک کر ایک لقمہ بھی مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت، بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، چند باتیں طے کر دی جاتی، ایک یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ آپ اور میں طے کروا کر آئیں بھائی، یہ طے شدہ لے کر آئے، یوں کہہ لیجیے۔ رزق کا مسئلہ میرا اور آپ کا ہے نہیں، وہ اللہ کا، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ہاں محنت کرنی، اور یہ محنت بھی جائز حدود میں رہ کر بندہ کرے تو الکاسب حبیب اللہ، حدیث میں آیا کہ محنت سے روزی کمانے والا، رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اللہ کے پیغمبر فرماتے رزق حلال کمانے کی فکر، کوشش، محنت کرنا یہ ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ یہ جملہ پورا، یہ حدیث سے مبارک پوری ذہن میں رہے۔ ایک فرض نہیں ہے صرف رزق حلال کمانا، فرائض اور بھی بہت ہیں، نماز زکات کے علاوہ بھی امت والے فرائض بھی، لیکن یہ ایک فرض ضرور ہے بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد،
گویا یہ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ اس فرض کو ادا کرنے کی کوئی محنت میں کمی ہو جائے، لیکن دیگر فرائض چھوڑ دیے جائیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی میں رزق حلال کما رہا ہوں، 10 گھنٹے میں دکان کھولتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. اس دکان کھولنے کے دوران 4 مرتبہ اللہ پکارتا بھی تو ہے نا، حی علی الصلاۃ. تو اس کو چھوڑ کر تم دکان اگر چلا دو درست نہیں ہوگا. جمعے کے دن کیا ہے جی، اذان جب ہو جائے، پہلی اذان کی بات ہو رہی جی. ہمارے محلے میں 20 مسجدیں، ماشاءاللہ 20 مسجدوں سے آواز آتی، کسی ایک کو معین کرو، اسی کو معین کرو جس مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنی. اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک اس درمیان میں کوئی بھی معاشی ایکٹیویٹی قطعاً جائز نہیں، منع ہے بالکل. تو یہ نہیں کہ میں تو رزق کما رہا ہوں، میں تو دکان چلا رہا ہوں، میں تو فیکٹری چلا رہا ہوں، سب اپنی جگہ ہے بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد. تو بہرحال یہ کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، ملنا اتنا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں طے کر دیا. تو نہ حرام میں بندہ منہ ڈالے، نہ شبے والی شے میں بندہ منہ ڈالے، نہ فرائض کو پامال کرے یا فراموش کرے. ملنا اتنا ہے جتنا میرے اور آپ کے رب نے طے کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے. کسی قوم کی اصلاح کا معاملہ کوئی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوگی اور وہ اپنے وقت پر ہوگی، اس سے پہلے نہیں. یہ مشرکین اور کفار مطالبہ کرتے تھے لے آؤ عذاب، ڈراتے رہے تو عذاب کب آئے گا؟ اللہ فرما رہے اپنے وقت پر آئے گا. اسی طرح امت کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری جو امت فراموش کر بیٹھی ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کے طفیل. اللہ کی اس زمین پر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچانا، اور اللہ کی اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا. برسوں سے بات مستقل بیان میں آ رہی ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہم کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ نے بڑے کام کے لیے چنا ہے. ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چنا. پہلے اللہ پیغمبر علیہ السلام کو چنتا رہا، اب ختم نبوت کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے چنا ہے. وہ جو طائف کی گلیوں میں حضور کا بہتا ہوا خون، وہ احد کے میدان میں حضور کا بہتا ہوا خون، وہ ہجرت کی رات بیت اللہ کو الوداع کہنے والی کیفیت محمد مصطفیٰ کی، وہ احزاب کے موقع پر پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 مہینے گھر میں چولہے کے نہ جلنا، اس کیفیت سے حضور کا گزرنا، اور اپنے 70 صحابہ کی جانیں راہ خدا میں احد کے میدان میں پیش کرنا، اور اپنے 259 پیارے صحابہ کی جانوں کا نذرانہ 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں پیش کرنا. یہ صرف نمازیں پڑھوانے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف روزے رکھوانے کے لیے نہیں تھا، یہ ایک باطل سے ٹکرا کر اس باطل کا قلع قمع کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کا معاملہ تھا. جو 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ حضور کا مشن کیا ہے؟ آپ کو قرآن کیوں عطا کیا گیا؟ دین حق کیوں عطا کیا گیا؟ تاکہ اس دین حق کو آپ کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. ایک بہت بڑا مسئلہ تحریکی ساتھیوں کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے، کب ہوگا اللہ کا دین غالب؟ جواب ادھر ہے، ہر کام کے لیے اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے. تمہارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ تمہارے اختیار میں نہ ہے نہ تم نتیجے کے مکلف یعنی ذمہ دار ہو. نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی ہے، 70 یا 80 افراد بائبل کے بیان کے مطابق ایمان لاتے. نوح علیہ السلام اللہ کے کامیاب، صاحب ایمان کشتی میں سوار کرا کر بچا لیے گئے، باقیوں کو اللہ نے مٹا دیا. عیسیٰ علیہ السلام 12 مانے ان کو، بس اللہ نے بلند کر لیا آسمان پہ، لوگ جان کے دشمن ہو گئے یہود ان کے، وہ اللہ کے کامیاب ہیں. یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں شہید ہو گئے، ابھی تو صبر کے مراحل چل رہے، وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے. احد کے میدان میں امیر حمزہ چلے گئے، سید الشہداء، حضور کے پیارے چچا، جن کی لاش کا مثلہ یعنی بے حرمتی کی گئی. مصعب بن عمیر المقری، جن کی 1 سال کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں یثرب سے ہجرت سے پہلے 75 افراد حضور کے ہاتھ پر آ کر ایمان لا رہے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ احد میں شہید ہوئے ہیں، مگر ان کے سامنے دین تو غالب نہ ہوا. وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں کب ہوگا اللہ کا دین غالب، وہ ہوگا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی واضح بشارتیں موجود ہیں، پہلے بھی ذکر میں آئی، آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے. وہ اللہ، اچھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بھی کہے ہو جائے کن فیکون، مگر وہ امتحان لیتا ایمان والوں کا کہ ایمان کے دعوے دار اپنا تن من دھن اللہ کے کلمے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لگا رہے کہ نہیں لگا رہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ دین تو غالب ہوگا، مگر میری موت ابھی واقع ہو سکتی ہے،
میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں کہ نہیں. میں آج محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت اور اپنی اولاد اور اپنی ایکسپرٹیز کو اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا، یہ ہے میرا مسئلہ. غالب کر دینا اللہ کا کام ہو، جب چاہے کر دے گا، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ایک ہی آیت کا مطالعہ ہو سکا. کچھ بات ذرا ہمارے ملکی حالات کے حوالے سے ایک دو باتوں پر توجہ دلانی. ایک تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک اچھا بیان آیا اور علماء کی طرف سے بھی تائید ہوئی کہ بھائی لباس کا اہتمام عورتوں کو اچھی طرح کرنا چاہیے، اور ہم قائل ہیں کہ لباس کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے کلام کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کا تقاضا ہے. مردوں کے لیے بھی ستر کے احکامات ہیں، عورتوں کے لیے بھی ستر اور حجاب کے احکامات موجود ہیں. مگر عجیب بات ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو سیاسی مسئلہ بناتے ہیں تو باقی ساری سیاست دانوں نے الا ماشاء اللہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور اس ایک بیان کو لے کر نہ جانے کہاں کہاں سے بات کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. ہمارا اصول یہ ہے جو اللہ کے کلام میں بتایا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اگر خیر کی بات کہیں سے آئے گی ہم اس کی تائید کریں گے. وہیں سے ایک بات آئے کہ جناب امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے تو بہت اچھی بات ہے بھائی، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ ترکی والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. پتہ نہیں کس پرائے پھڈے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور ہمارے والے گئے تو تھے وہاں پہ، اللہ کرے سمجھائیں ان کو بیٹھ کے کہ کیوں اس پرائے پھڈے میں تم حصہ ڈالتے ہو. افغانستان کا مسئلہ وہیں کے افغانیوں کو حل کرنے دیا جائے. نہ وہ برطانیہ ٹکا وہاں پر کبھی، نہ رشیا ٹکا، تو کیا امریکہ ٹک سکتا تھا وہاں پر؟ ان کو ان کے فیصلے کرنے دیے جائیں. بہرحال اب اس لباس والے معاملے پر جو ایک طوفان مچا ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ہم سب کے سامنے ہے. بہرحال مسلمان ہو کر لباس کی کو مخالفت کرے، عورت کے لیے بھی شریعت نے کچھ حدود اور قیود مقرر فرمائی، ان کی کو مخالفت کرے تو بہرحال اپنے ایمان کی خیر بنائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر یہ نمونہ ہے، رول ماڈل ہے امت کی عورتوں کے لیے. باقی تفصیلی احکامات تو اہل علم بیان فرماتے ہیں. ستر اور حجاب کے حوالے سے سورہ نور کی کچھ آیات میں، سورہ احزاب کی کچھ آیات میں تفصیلات آتی ہیں، تفاصیل سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. دوسرا ایک مسئلہ ہوا اور یہ مسائل مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنسی درندگی کا معاملہ اور جنسی طور پر جو ہے وہ ہراسمنٹ کرنے کا معاملہ، خواہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز ہوں، بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز ہوں، وہ وڈیرے جاگیرداروں کی چوپالوں کے اندر ہونے والے اور کھیتوں میں ہونے والے معاملات ہوں، وہ کسی تعلیمی ادارے، چاہے وہ عصری تعلیمی ادارہ ہو یا وہ کوئی دینی درسگاہ ہو، کہیں بھی اگر یہ کام ہوتا ہے، یہ درندگی کا کام ہے، اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ جہاں جرم ثابت ہو اس کی سزا دی جانی چاہیے اور اکراس دا بورڈ معاملہ صحیح رہے. اکراس دا بورڈ معاملہ صحیح رہے سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہوا ایک واقعہ چوری کا، اور ایک فاطمہ نامی بڑے اونچے خاندان کی خاتون جو ہے اس میں ملوث پائی گئی. جرم ثابت ہوا، اس کی سزا کا نفاذ ہونے کو تھا، سفارش آنا شروع ہو گئی. بڑا خاندان ہے، ذرا خیال کر لیا جائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہوا. ہمیں نبی کی داڑھی تو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کی خوشبو تو یاد ہے، ہمیں نبی کی آنکھوں کا سرما تو یاد ہے، ہمیں نبی کی پتہ نہیں ہم کہتے ہیں میٹھے کی سنت تو یاد ہے. نبی کا چہرہ بھی سرخ ہوا کبھی یاد ہے؟ کب ہوا ہے سرخ نبی کا چہرہ علیہ السلام؟ اس موقع پر جب یہ سفارش آئی، حضور نے فرمایا دیکھو تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد ہوئیں کہ بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے. بالفرض یہ سمجھانے کے لیے امت کی تعلیم کے لیے، بالفرض اگر میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بالفرض اگر فاطمہ بھی ایک جرم کا ارتکاب کرتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اب اس میں ہمارے کچھ حضرات جو کہ لبرل قسم کے سیکولر مائنڈڈ ہیں، انہوں نے ساری توپوں کا رخ مساجد و مدارس کی طرف کر دیا، وہ بھی غلط ہے. ایک فرد کے برے عمل پر اس کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک فرد کے طرز عمل پر پورے طبقے کو، پورے ادارے کو ہی کنڈیم کرنا شروع کر دیا جائے، یہ قطعاً غلط بات ہے. اور ہم تو کہتے ہیں سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے جو ان بیچاروں کو ہضم نہیں ہوتی، جو ان بیچاروں کو ہضم نہیں ہوتی.
ان لوگوں کی طرف سے جو مخالفت کرنے والے ہیں کس طرح کے الفاظ شریعت کی سزاؤں کے لیے استعمال ہوئے. ہم تو کہتے ہیں شریعت نے ماحول بھی عطا کیا ہے, شریعت تعلیم کی بھی بات کرتی ہے, تربیت کی بھی بات کرتی ہے, خوف خدا پیدا کرنے کی بات بھی کرتی, آخرت کا احساس لوگوں کو دلایا جائے. یہ جمعے کی نشست اس کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. روزمرہ کے معمولات میں مساجد کو مرکز ہونا چاہیے, تعلیم اداروں کو مرکز ہونا چاہیے تعلیم کا, تربیت کا. لیکن تعلیم اور تربیت کے ساتھ تعدیب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, کہیں سزاؤں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. شریعت نے عطا کی جان کی حفاظت کے لیے, مال کی حفاظت کے لیے, آبرو کی حفاظت کے لیے. قاتل کی سزا جرم ثابت ہو قصاص میں قتل کیا جائے گا. کسی نے کسی کو زخم پہنچایا, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, تو اس کو ویسا ہی زخم پہنچایا جائے گا جرم کے ثابت ہونے پر. یہ قصاص ہے, اس میں معافی کی بھی گنجائش ہے کہ جس شخص کا قتل ہوا مقتول, اس کے تمام ورثاء آزاد مرضی سے چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, خون بہا لے لیں گے, بلڈ منی جسے کہا جاتا ہے. لیکن یہ قصاص کا حکم ہے جان کی حفاظت کے لیے. اسی طرح ڈاکوؤں کے لیے سزائیں ہیں, سخت ترین سزائیں ہیں. چور کی سزا قرآن کریم بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے. اسی طرح زنا پر سخت سزائیں ہیں. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا, سورہ نور کی آیت نمبر 2. اور سنت نے تفصیل بتا دی کہ یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے جو زنا کا ارتکاب کرے, ہاں سخت سزا, اس کا ثبوت بھی بڑا سخت رکھا گیا. اور وہ ثبوت مل جائے تو پھر شریعت کی حد جاری ہوگی. ثبوت نہ ملے تو وقت کا قاضی کو مناسب حال سزا دے سکتا ہے. وہ تفصیل اپنی جگہ تعزیرات کے ذیل میں آتی ہے. اسی طریقے پر اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اور جرم ثابت ہو, شدید ترین سزا ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, رجم کی سزا ہے. پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے تاکہ عبرت حاصل ہو لوگوں کو. اور قرآن اصول عطا کرتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ جب یہ زنا کی سزا کا نفاذ کیا جا رہا ہو تو اہل ایمان کی جماعت مشاہدہ کرے. آج یہ سارے کیسز تو رپورٹ ہو رہے سوشل میڈیا پر, کوئی ایک ایگزیکیوشن بھی ہوئی ہے تو عبرت کہاں سے ملے گی؟ نہیں جس کو پتا اس کو بھی پتا چلتا ہے, نہیں جس کو احساس اس کو بھی احساس ہوتا ہے, اور نہیں جس کو استغفر اللہ, اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, جس کو ٹیکٹکس یا ٹیکنیکس اور ویز نہیں پتا اس کو بھی پتا چل رہا ہے کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو کھلے عام ہو رہا ہے, میڈیا بھی تماشا بنا رہا ہے, سوشل میڈیا بھی, الیکٹرانک میڈیا بھی, سب کچھ بھی. اور سزا ایک نہیں, ایک نہیں, ایک نہیں, اس کا مطالبہ کرتے, اکراس دا بورڈ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جرائم کی سزائیں متعین اس کو دیا جائے, اور جو متعین نہیں پھر بھی جرائم ہوتے ہیں تو اس سے لیزن تعزیرات ہے. وقت کے قاضی اور جج کے اوپر ہے کہ مناسب حال جو بھی سزا وہ دی جا سکتی, اور سزا علل اعلان دی جائے. یہ 100 چینل گندگی, بے حیائی, فحاشی اور یعنی جو پھیلاتے ہیں, ان کا بھی تو بہت بڑا قصور ہے. یہ پھیلا کر سارے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں جا کے جذبات بھڑکتے ہیں اور ان کی تکمیل کی جاتی ہے ناجائز طریقے پر, چاہے وہ بچیوں اور بچوں کے ساتھ کہتے ہوئے بھی جھجک آتی, شرم آتی. زنا کا معاملہ ہو یا وہ سختی کا ریپ کا کیس کیا جائے یا کہیں اور جا کر کیا جائے, یہ بھڑکانے والے بھی تو ان کو بھی تو کو روکے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو فقط, قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام ذرائع, وسائل, معاملات, مینز جو گندے عمل تک لے جا سکتے ہیں, قرآن ان پر بھی پابندی لگاتا ہے. ہم عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے بیان تو بڑا اچھا دیا ہے بھائی, آپ چیف ایگزیکٹو ہو پاکستان کے اندر, ان اداروں نے ان کو گنجائشیں دے رکھی سارا گند بلا دکھانے کی, بند کیا جائے ان کو. آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں, ان سزاؤں کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں, آرٹیکل 31 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس ملک میں رہنے والوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سکھانے کی, آئین میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے وہ مواقع فراہم کرنے کی جہاں عمل درآمد کیا جا سکے. پورا کام کریں یہ حکمرانوں کے لیے. اور جو لبرل قسم کے لوگ, سیکولر مائنڈیڈ, ان کو بھی ہم کہتے تم بھی مسلمان ہو, اللہ کو مانتے ہو, پردے کے احکامات کا مذاق اڑا کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو, اور تم نے ایک شخص جو کہ دینی درسگاہ تھا اس کا تو تم نے مذاق اڑا لیا. ہم تو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ بات کرو, چاہے وہ وڈیر جاگیردار ہو جو ظلم ستم کرتے ہو, چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر پروفیسرز اور ٹیچرز کرتے ہو, چاہے وہ منشیات کا دھندا ہمارے تعلیمی اداروں میں چلتا ہو, یا اس طرح کے ریپ کے کیسز چلتے ہوں, دو سب کو پھانسی, چوراہے پر ان کو پھانسی دی جائے, علل اعلان پھانسی دی جائے, اور یہ 100 چینلز ان کو دکھائیں. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے بچوں اور بچیوں کی اور ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی جانیں بھی محفوظ ہوں گی, ان کے مال بھی محفوظ ہوں گے, اور ان کی عزت اور آبرو بھی محفوظ ہوگی. یہ دین پورا پیکیج عطا کرتا ہے. یہ کوئی سیاسی بیانات کا معاملہ فقط نہیں, ہماری آخرت کا مسئلہ ہے.
اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، بات پوری بیان ہونی چاہیے، حق بیان ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے دلیل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف، ان باتوں کی طرف ہمیں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور دین پر عمل اور اس کو پھیلانے اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔